بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کون ہوتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ آخر جنات مسلمان کیوں ہوئے؟ ناظرین، جنات اللہ کی تمام مخلوق میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک غائب مخلوق ہیں جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن حساب لیں گے۔ جن اور انسان دونوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اچھے یا برے کام کریں۔ جو نیکی کرے گا اللہ اسے اچھا بدل دے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اس کی سخت سزا ہوگی۔ جنات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جو جن اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں انہیں جنی کہا جاتا ہے۔ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ بچوں کو تکلیف دینے والے جن ارواح کہلاتے ہیں۔ وہ جن جو برے کام کرتے ہیں شیطان کہلاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں رہنے والے جن کو خبیث کہتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، یعنی جو نیک جن ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ سرکش اور فتنے فساد میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئے تو وہاں سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ آوازیں کیسی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنوں کی جماعت رہنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی تھیں، اور وہ سب میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو میں نے نیک جنوں کو پہاڑ پر رہنے کا حکم دیا، اور جو برے اور سرکش تھے انہیں نچلی جگہ میں رہنے کو کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی تبلیغ کی تو رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ پریشان ہو رہے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو قبیلہ قریش کے سردار تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ مدد کرتے رہتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کے انتقال کرنے کے بعد کفار مکہ کو مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی حالت دیکھ کر طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے 40 میل کی دوری پر طائف کا سرسبز و شاداب شہر تھا۔ وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بڑی جماعت رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جا کر وہاں کے رئیسوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ طائف کے سفر میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور صبح کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس وقت وہاں سے نصیبین علاقے کے جنوں کی ایک جماعت گزری۔ قرآن سن کر یہ سارے جن مسلمان ہو گئے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، 30 اور 46 میں
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जबकि हम जिन की एक जमात को आपकी तरफ ले आए जो कुरान सुनने लगे थे, गरज जब वो कुरान के पास आ पहुँचे कहने लगे कि खामोश रहो। फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका तो वो लोग अपनी कौम के पास खबर पहुँचाने के वास्ते वापस गए, कहने लगे कि ऐ भाइयों, हम एक किताब सुनकर आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तिदाई आयतों में भी खुदावंद आलम ने इस वाक़ये का तज़किरा फरमाया है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले जिन्नात आसमान तक चले जाते थे। जो अहकाम फरिश्तों पर नाजिल होते और मलाइका में बाहम उनका तज़किरा होता तो जिन्नात वह बातें सुनकर काहिनों को ला सुनाते थे और काहिन इसमें अपनी तरफ से 20 झूठ मिलाकर गैब दानी की मदई बन बैठते। जब कुरान नाजिल होने लगा तो फरिश्तों की जबरदस्त चौकियां बिठा दी गईं ताकि जिन्नात कोई आसमानी कलाम न सुन सकें और हक व बातिल बाहम मुख्तलिफ हो और वही आसमानी और कलाम शैतानी एक दूसरे से मुख्तलिफ रहें। इसके बाद जब जिन्न आसमान पर जाने की कोशिश करते तो वे शिहाब साकिब से हलाक कर दिए जाते। गरज जब जिन्नात ने आसमान तक अपनी रसाई न देखी तो इसकी इल्लत मालूम करने के लिए इधर उधर फैल गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ नमाज फज्र अदा कर रहे थे, तभी वो जिन ढूंढते ढूंढते यहाँ आ निकले और आपकी क़िरत सुनी। जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखते कि किस खुशू व खुजू के साथ अपने मालिक के सामने खड़े होकर मोजिज़ कलाम पढ़ रहे हैं। आप कभी झुकते हैं, कभी मौला के आगे अपनी पेशानी जमीन पर रखते हैं और सहाबा हैं कि दस्त बस्ता पीछे खड़े हैं और जिस तरह पेशवाए उम्मत कर रहे हैं वह भी करते जाते हैं। यह हालत देखकर जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। कुरान के कलाम को सुनकर जिन्नात ईमान ले आते हैं। फिर ये जिन्न मक्का मुकर्रमा लौटकर अपनी कौम को बताते हैं। इस तरह जिन्नों की पूरी जमात ने फौज दर फौज आकर इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के आने और मुसलमान होने की खबर भी नहीं हुई। सूरह जिन के नुज़ूल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।